الحمدللہ والشکر للہ لا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوالیہ طور پر پوچھا ہے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جس طرح دن اور رات، جس طرح روشنی اور اندھیرا، جس طرح سیاہ اور سفید برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عالم علم والا اور ایک بے علم جاہل آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، ایک عالم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کوئی لوگ کسی کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کی کس چیز کی ملکیت کا وارث بنتا ہے، کوئی زمین کا مالک بنتا ہے، کوئی دکان کا وارث بنتا ہے، کوئی اپنے بچوں کا وارث بنتا ہے، لیکن علماء کی شان اور مرتبے کا کیا کہنا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسی طرح ایک اور جگہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں، جن کے دل میں ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہوتی ہے، وہ علماء ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کو قرآن کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ اور دین کا عالم، دین پڑھنے والا، دین کا طالب علم، اس کی شان اور مرتبے کا تو کیا کہنا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین کے عالم کے لیے زمین میں رہنے والے حشرات، زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، پانی کے اندر رہنے والے جاندار اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ طالب علم جب دین کے علم کے لیے میدان میں آتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدارس کی طرف چلتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وقت ہی اس کا بھائی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی جی، یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا رہتا ہے، اس کو کہیے کہ میرے ساتھ کام کاج کرایا کرے، میری مدد کیا کرے تاکہ میرا جو وزن کم ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو سارا دن کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جو رزق تجھے حاصل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو جہاں پر بیٹھ کر تیرا بھائی علم حاصل کر رہا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم اپنے جگر گوشوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو دین کے مدارس میں، دین کے علم کے لیے
اس لیے بھی وقف نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ تو بھوکے مر جائیں گے، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، دین کے طالب علم تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگ رزق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اگر دین کے طالب علم اس دنیا میں موجود نہ ہو، اگر مدارس آباد نہ ہو، دین پڑھا اور پڑھایا نہ جائے، قرآن کی تعلیم نہ دی جا رہی ہو، تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اس دنیا میں قحط پڑ جائے، ان دین کے طالب علموں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو رزق ملتا ہے، ان کو روزی ملتی ہے، ان کو کھانا پینا ملتا ہے۔ اگر یہ دین کا مدارس ختم ہو جائیں، یہ دین کے طالب علم ختم ہو جائیں، یہ علماء ختم ہو جائیں، یہ دین پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے، تو دنیا میں قحط سالی آ جائے، لوگ بھوکے مرنے لگ جائیں۔ اور قرآن کو حفظ کرنے والا، وہ آدمی جو قرآن کو حفظ کرنے والا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے وہ حافظ قرآن کو جو قرآن کو حفظ کرنے والا ہے؟ بلایا جائے، کہاں ہے؟ اس کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا اس کا باپ کہاں ہے، اس کو حافظ قرآن کا والد کہاں ہے؟ اس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا ایک سونے کا تاج لائیے، اس حافظ قرآن کے والد کے سر پر رکھ دیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کے باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ جنگ احد کے موقع پر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور جب صحابہ زیادہ شہداء ہیں، قبریں کم ہیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک قبر میں ہم دو تین شہداء کو دفنا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں کہ ہم پہلے کون سے صحابی کو دفن کریں، آگے میت کس صحابی کی رکھی جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کی میت کو پہلے رکھا جائے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ جو دین کا طالب علم ہے، جو دین کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے اور عالم ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئیے دین کی طرف آئیے، دین کو اہمیت دیجئے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو دین کو اپنائیے۔ اگر ہم دیندار بنیں گے، اپنے بیٹوں، اپنے پیاروں کو دین پڑھائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دین کا علم ایسا ہے جو اللہ کی معرفت سکھاتا ہے، دین کا علم ایسا ہے جو بندے کو انسانیت سکھاتا ہے، دین کا علم ایسا ہے جو آخرت کی فکر دیتا ہے، دین کا علم ایسا ہے جو دنیا کے روزمرہ کے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور دین کا علم ایسا ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے دین کا جو صدقہ جاریہ جاری رہتا ہے، اس کے بعد جتنے اس سے دین پڑھنے والے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور آگے یہ علم پہنچتا رہتا ہے، اس کو قبر میں بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ ایسا دین کا کام ہے، یہ ایسا علم کا کام ہے، پڑھنے پڑھانے کا ایسا کام ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دنیا کا علم جو ہے، دنیا کا علم، پہلی بات تو بہت سارے محدثین اس کو علم مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو قرآن اور حدیث کا ہے، دین کا علم اصل علم ہے۔ اگر مانا بھی جائے تو پہلا نمبر دین کے علم کا ہے، پہلا نمبر قرآن اور حدیث کے علم کا ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر دنیاوی علوم کا ہے۔ اس کو آپ علوم مانے یا فنون مانے، لیکن پہلا نمبر دین کے علم کا ہے اور دوسرا نمبر دنیا کے علم کا ہے، دنیا کے علوم کا ہے، دنیا کے فنون کا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کا علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ دنیا کا علم دنیا گزارنے کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے یا دولت کمانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی ضرورت یہاں پر ختم ہو جائے گی، یہ دولت دنیا کی کمائی ہوئی یہاں پر ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کے معاملات دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں اگر کوئی ساتھ جائے گا تو اعمال جائیں گے یا دین کا علم جائے گا؟ دین کے علم کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے، دنیا کے علوم یہاں پر ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اپنے بیٹوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو دین کے عالم بنائیں، دین کے دائی بنائیں، قرآن کے حافظ بنائیں، مدارس میں داخل کروائیں۔ مدارس ایسے ٹرسٹ ہیں کہ جہاں پر ہر سہولت اللہ کے لیے فی سبیل اللہ دی جاتی ہے، وہاں پر نہ کوئی فیس ہے، نہ رہائش کا خرچہ ہے، نہ کوئی کھانے کا خرچہ ہے، فی سبیل اللہ مدارس کھلے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ دین کا علم جو حاصل کیا جاتا ہے یہ خدمت کے لیے حاصل
کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد نہ ہم دین کو علم حاصل اس لیے کیا تھا، نہ ہمارے علماء نے اس لیے کیا ہے، نہ ہمارے طلباء اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کمائی جائے۔ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، لوگوں سے واہ واہ شاباش لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین کا علم جو پڑھنے کا، پڑھانے کا، لوگوں کو سکھلانے کا مقصد ہے تو خدمت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور ہماری رضا دنیا کا کوئی دنیا دار، کوئی دولت مند، کوئی جاگیردار، کوئی مالدار اپنے پیسے سے ہماری اجرت نہیں دے سکتا۔ ہمارا اجر تو اللہ کے یہاں ہے۔ سارے انبیاء نے بھی یہی کہا تھا، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہمارا اجر بھی انشاءاللہ ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہم تو دین کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا اجر صرف اللہ کے ہاں ہے، کوئی دنیا دار ہمیں ہمارے جو کام ہے دین کا اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پڑھنے، دین پڑھانے اور دین کی طرف رغبت دلانے کی توفیق